پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، عبادت کے لیے تھے مکین بہت۔ 30 رمضان تک اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل عید ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، لیکن ریئلائز یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ باہر سے اگر ہم اپنے گھر کو صاف کر لیں لیکن اندر سے صاف نہ کریں تو گھر گندہ ہی کہلائے گا۔ اسی طرح ہم بیرونی صفائی اپنی کر لیتے ہیں، لیکن اندر کی صفائی جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اندر کی صفائی صرف اللہ کے کلام سے، کلمے سے، اللہ کے ذکر سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اندر کی صفائی کریں۔ بیماریاں باہر نہیں ہوتی، وہ پھر رہی ہوتی ہیں، بیماریاں اندر جاتی ہیں، اندر ہوتی ہیں بیماریاں۔ لوگ اپنے آپ کو باہر سے صاف کر لیتے ہیں لیکن اندر سے صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بیماریوں میں گھر جاتے ہیں، اور جب بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اندر سے آپ بیمار ہیں، تو وہ بیماری ہم نے ختم کرنی ہے، پاکی رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ داڑیاں دیکھتا ہے، نہ مونچھیں دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اندر دیکھتا ہے، ہمارا دل دیکھتا ہے۔ اگر دل صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوگا، اور اگر دل صاف نہیں ہوگا، دل کالا ہوگا، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرے گا، اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور افضل اجر دے گا جو لوگ اپنے اندر کی صفائی کو زیادہ سامنے رکھتے تھے، اور اپنا ظاہر بھی صاف رکھتے تھے اور اپنا باطن بھی۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے جو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، جو آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے، اور باطن وہ جس سے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ باطن کو دیکھتا ہے، ہمیں باطن کے علم کی طرف جانا ہے۔ باطن کا علم اللہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے کہ ہم اپنی بیماری کو ڈائگنوز کریں کہ ہے کیا بیماری، کدھر کی بیماری ہے، تو وہ بیماری ختم ہوگی۔ اگر ہم اپنی بیماری کا سوچیں گے ہی نہیں کہ یہ تھوڑی سی دوائی سے صحیح ہو جائے گا، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں مکمل آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جو کہ ہم چلتے پھرتے صحیح ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بیماریوں کو، اندر کی بیماریوں کو پہچان لیں کہ بیمار ہیں، مان لیں، ریئلائز کر لیں کہ بیمار ہیں، تو ہم صحیح ہو جائیں گے۔ نہیں تو ہم دوسرے لوگوں کی طرح، جس طرح کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، تو وہ یہی کہتا پھر اتنی ساری دنیا تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تو نے بیماری مجھے ہی دینی تھی۔ تو ناشکری نہ کریں۔ بیماری ہوئی ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے تو اس کا علاج بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس بیماری کو ڈھونڈیں۔ اگر ہم بیماری کو ڈھونڈیں گے تو اس کو صحیح بھی کر لیں گے۔ اوپر سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، لیکن اندر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک کمرے کے اندر ہوں اور ایک جگہ کے اوپر کچرا ہو، گند ہو، اگر جب تک ہم اس کو صاف نہیں کریں گے تو ہمیں نیند بھی نہیں آئے گی، آرام بھی نہیں آئے گا۔ تو اس گھر کو، یہ جو گھر ہے، گھر کیا ہے؟ گھر وہ جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ جسم جو ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ اس کے اندر 7 روح ہیں۔ ان 7 روحوں کی غذائیں، ان 7 روحوں کو ہم نے غذا دینا ہے۔ ایک روح کو تو ہم غذا دیتے ہیں جس کا نام نفس ہے، باقی جو یہ 5 روحیں ہیں، 6 روحیں ہیں، ان کو ہم غذا نہیں دیتے، وہ بھوکی ہیں، بھوک کی وجہ سے وہ مر جائیں گی۔ ان کا غذا اللہ کا ذکر ہے۔ ان کو بھی آپ غذا دیں تاکہ وہ بھی طاقتور بنے، اور جب وہ طاقتور ہو جائیں گی تو یقین مانیں وہ عرش معلیٰ تک بھی پہنچ جائیں گی، وہ اس جگہ پہ پہنچیں گی جہاں آپ سوچ نہیں سکتے۔ یا تو یہ کہیں کہ ہم نے پہنچنا ہی نہیں ہے، ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے اور تا حیات رہنا ہے، ایسا تو ہے نہیں، ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں اس دن کو جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ ہمارا حساب لے گا، تو اس دن کوئی پیسہ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے آپ کی نیکی کی۔ آپ نے جو نیکی کی ہوگی، آپ نے جو دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، بس وہی کام آئیں گے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ کام آئے گا جو آپ نے یہاں کمایا ہے۔ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو غلط نتیجہ، اچھا کام کیا ہے تو اچھا نتیجہ۔ اب سارا ذمہ داری آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ریپریزنٹ کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ اس دن سے ہم کو ڈرنا چاہیے جس دن ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تک
اس دنیا میں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کے راستے کھولے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کے ذکر میں لگ جائیں, کیونکہ وقت ابھی بالکل نہیں ہے. قیامت ہمارے سروں کے اوپر ہے, بہت دیر نہیں ہے پاکستانیوں, بہت کم ٹائم ہے قیامت کا. اگر ہمیں معلوم چل جائے کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں تو ہم ایک وقت بھی کلمے کو نہ چھوڑیں, نماز کو نہ چھوڑیں. یقین مانیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا راز زندگی. جب تک ہم اپنے اندر کو صاف نہیں کریں گے, جب تک ہم زندگی کے راز کو نہیں سمجھ سکیں گے. ہمارے اندر ایک کائنات ہے, حضرت علی فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک کائنات ہے, اسے ڈھونڈو. اگر ہم نے زندگی ضائع کر دی ان دنیاوی چکروں کے اندر لگ کے تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت گہرے عذاب میں ڈالے گا اور وہاں میں تڑپائے گا, اور وہ نہیں چاہتا. یقین مان لیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, وہ نہیں چاہتا کہ ہم عذاب میں مبتلا ہوں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے متقی بنیں, پرہیزگار بنیں, اپنے دل کو اس طرف راغب کریں جہاں اللہ ہو. اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی سے ہم بچ سکتے ہیں. باقی کل کے لیے پہلے سے عید مبارک. اللہ حافظ.